اللہ کو یاد کر کے رو پڑا اللہ اس کے ان آنکھوں کی سے نکلنے والے آنسو کی اتنا قدر کہ قیامت والے دن سپیشل میں جاؤ اس قسم کے لوگوں کو تلاش کر کے مجھے اللہ کے عرش کے سائے کے لیے دے گا. تو اندازہ کیجیے اب بچہ اگر اس طرح کر کے اپنے ماں باپ سے چیز منوا جاتا ہے تو بچوں کے باپ کو بھی چاہیے عرفات کے میدان میں اس انداز سے رب سے مانگے. میں نے تو اللہ کی توفیق سے کئی بار دیکھا ہے کہ عین نماز ختم ہونے کے بعد مغرب کے درمیان تک رب حاجیوں کی ایسے بارش آنے لگ جاتی ہے, موسم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, موسم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ہوائیں چل پڑی, بارش آنے لگ گئی, آسمان کا رب خوش ہو جاتا ہے. ارے بھائی آپ کی دعوت ہو, شادی ہو, کوئی پروگرام ہو, اگر چار آدمی آپ کے دوست آئے ہیں آپ کی ادھر دیکھیے ماشاءاللہ میرے چاہنے والے, محبت کرنے والے, یہ عام سی بات ہے. تو جب رب کے آگے رب کی مخلوق رب کو بلا رہی ہوگی, پکار رہی ہوگی, اللہ سب کے دلوں کے بجانا توحید کو سمجھو. ہم ایسے کسی بزرگوں کے یا قبر والوں کے مخالف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو اوپر بکسا رکھا ہوا ہے تالا تم لگاتے ہو اس کو, وہ نیچے پیپ نہیں لگا ہوا کہ پیسے وہاں نیچے میت کے پاس جا رہے ہیں, کوئی اے ٹی ایم نہیں لگا کے قبر میں سویا ہوا ہو, شام کو مال وہی نکال کے تم اپنے پاس لے جاتے ہو. کبھی یہ شعبہ ہمارے ملکوں میں کہیں غریب ہوا ہی نہیں. ایک ایک لیٹرین کا کروڑوں روپے کا سال کا ان کا ٹھیکہ لیا جاتا ہے, جوتوں کا ٹھیکہ لے جا. شکر الحمدللہ حرمین شریفین توحید والوں کے پاس ہے, ورنہ یہاں پتہ نہیں جوتے پر کتنا کمائی کرتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی وہ سنتا ہے. اب جو زمین کے اوپر ایک زبان سمجھتا تھا, اردو سمجھتا ہے, اسے سرائکی کا نہیں پتا, پشتو کا نہیں پتا, اسے پنجابی نہیں آتی, تو اب قبر میں جانے کے بعد سب کی سن رہا ہے. اللہ کے بندے عرفات میں دیکھو جس کی زبان ہے اس کی بھی سنی جا رہی ہے, جس کی زبان ہی نہیں ہے اللہ اس کی بھی سن رہا ہے. آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے دعا, آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے. ہمارے استاد جی ابھی پچھلے ہفتے بہت ہوئے, اللہ ان کی قبر کی جنت کا واسطہ, بہت بڑے عظیم تھے ماشاءاللہ, عالم دین تھے. دونوں میاں بیوی مدینہ مکہ یونیورسٹی سے ٹاپ کیا ماشاءاللہ. دونوں کے نمبر استاد جی نے مجھے خود ہی دکھائے. بیگم کے انہوں نے پوری یونیورسٹی کو 94% میں ٹاپ کیا, اور خامد نے 96% میں پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کیا. بہت وہ بھی بتا رہے تھے. آ جائیے ادھر کونے میں ہے, ادھر بھی آ جائیے, آ جائیے. تو وہ بتا رہے تھے ہاں عرفات کے میدان میں اپنے ایک اردو والا ساتھی, وہ تو کہہ رہے تھے جاننے والا تھا کہ پاکستانی بھائی, اس کے ساتھ کھڑا تھا مصری زور سے مانگ گیا اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ. تو ساتھ کھڑا تھا اپنا اردو والا, کہتا اللہ کے بندے گنے ہمارے پاس بہت ہے, ٹرالی روڈوں پہ پھرتی ہے, یہاں جنت مانگو, جنت اللہ سے مانگو, یہ تو گنا گنا لگا ہوا ہے. اس کو یہ پتا نہیں کہ اب مصری جیم کو گاہ پڑھتے ہیں, یہاں کاف کو گاہوا, اب کہوے کو گاہوا کہتے ہیں. اب وہ جنہ کو گنا کہہ رہے تھے, اللہ من یسألک الجنہ. وہ کہتے ہیں گنے پاکستان میں زیادہ ہے, اپنے ملک میں ادھر, یہاں جنت مانگو. اب ساتھ کھڑے ہوئے کو پتہ نہیں ہے کیا مانگ رہا ہے, آسمان والے کو پتہ ہے یہ کیا مانگ رہا ہے. اب یہ تو جنت کو گنا بنایا ہوا, لیکن اس کو پتہ ہے اس کی کیا مراد ہے. تو بہرحال عرفات کا ہی میدان ہے اللہ کی توحید کو سمجھ لو کہ رب کائنات کس کی سن رہا ہے, کس انداز میں, کو کتنا مانگ رہا ہے. وہ خوش ہوتا ہے دینے میں, تھکتا نہیں. تم تو اپنے گھر میں 4 جانور کو بھی کھانا صحیح ٹائم پہ نہیں کھلا پاتے, وہ تو ایسے حیوانوں کو خواب و سمندر پورا بھرا پڑا ہے, اندر ہی سارا کچھ سسٹم ان کا کر دیا. اندر ہی شکار کرو, اندر ہی کھاؤ, اندر ہی پیو, ان کی ہسپتالیں بھی اندر, علاج بھی اندر, دوائیں بھی اندر, گھر بھی اندر, سارا کچھ اس کے اندر بنا دیا. کھاؤ پیو. اور وہ انسانیت میں دیکھ لیں, حج کے نہیں سنبھالے جاتے, حرم کے اندر دیکھ لو رمضان میں جو کتنا رش ہوتا ہے, بندہ دیکھ کے تو کس مزاج کو کیسے, اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے وہی ہر کسی کی سنتا ہے, ہر جگہ سنتا ہے, ہر وقت سنتا ہے, ہر کسی کو دینے والا بھی وہی, سننے والا بھی وہی.
جس نے اس سے ناطہ توڑ دیا وہ تو در در پہ ذلیل ہوتا ہے. بہرحال آئیے ہم عرفات میں پچھلے درس میں مغرب تک پہنچ گئے. اب مغرب کو ہم واپسی عرفات سے نکلنے لگے. تو یاد رکھیے مغرب تک کیا کرنا ہے؟ کوئی اور نوافل نہیں ہے، دعائیں مانگو، دعاؤں میں بخل نہیں کرنا. یہ دعا ہی تو ہے پیارو. پوری دنیا میں چلے گا اللہ آپ کو اتنی دولت دیتے دنیا کی ہر چیز آپ خرید سکتے ہیں. میرے خیال میں مہنگی سے مہنگی شاید ہو سکتے ہیں جہاز. اب کتنے جہاز ایک بندے نے لے کے اپنا بنائی ہوئی ہے، کمپنی چلائے ہوئے جہاز، اور اربوں روپیے کا جہاز بھی آپ کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے. آپ کے قدم ہوتے ہیں اوپر، دولت آپ کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. آپ میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو 200-400 ریال کے جوتے پہنتے ہوں گے، دولت کو پاؤں کے نیچے رود رہے ہوتے ہیں. قیمتی سے قیمتی چیز آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی. پوری دنیا میں آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں، نہیں ملے گی تو وہ کسی کی دعا نہیں ملے گی. جس مارکیٹ میں چلے جائیں، جس بڑے سے بڑے مال میں پلادے میں چلے جائیں، آپ کو دعائیں نہیں ملے گی قیمت سے. بڑے آپ کروڑوں اور اربوں روپے دیں، اس لیے دعائیں دیا بھی کرو، اس کے بدلے میں آپ کو دعائیں ملے گی بھی انشاءاللہ. اسی طرح آئیے اب مغرب سے پہلے عرفات کے میدان سے نکلنا نہیں. مغرب کی اذان ہوتے ہی نکلنا ہے واپس. نماز کسی نے نہیں پڑھی، نماز عرفات میں نہیں ہوگی. اب جس کا جو ٹائم ہوا جدید مسائل، میں آپ کو 1400 پہلے والا حج بتلا رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد آئیں گے کہاں پر؟ مزدلفہ کے اندر. مزدلفہ میں پہنچتے ہی اب راستے میں آپ تلبیہ پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک. بعض لوگ جی پاؤں ہم نے پیدل چلنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تھکانا ہے، تکلیف دینی ہے. بھائی سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ. سہولتوں سے یہی سوال تو صحابہ نے کیا تھا، محبوب ہم تھکے نہیں ہیں تو ہم چاہتے ہیں نماز پوری پڑھ لیں. آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے رخصت ہے، تھکے نہیں ہو تو رخصت کو قبول کر لو. یہاں تھکاوٹ کا نہیں مسئلہ، رخصت ہے. رخصت ایک تحفہ اللہ نے دیا تو قبول کرو. بہرحال اب آپ پہنچے مزدلفہ میں. حاجی جب پہنچے گا اللہ کی توفیق سے پہلا کام مغرب اور عشاء پڑے گا. پہلا کام مغرب لیٹ ہو جائے گی، پوری 3 رکعت پڑے گا. عشاء 2 رکعت پڑے گا اور وتر پڑے گا، کیونکہ اس رات اس نے تہجد نہیں پڑھی. وہ رات عبادت کی رات نہیں ہے. مزدلفہ کی رات عبادت کی نہیں ہے، وہ رات آرام کی رات ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زندگی میں 2 بار تہجد رہ گئی. ایک بار جان بوجھ کے نہیں پڑی تھی اور ایک بار ویسے اللہ تعالیٰ نے آنکھ لگی رہنے دی، جاگ نہیں ہے. جس دن جان بوجھ کے نہیں پڑی وہ یہی مزدلفہ والی رات تھی کہ آپ نمازیں پڑھ کے لیٹ گئے، آرام کی. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ مشعر الحرام کے پاس اذکر اللہ عند مشعر الحرام. مشعر الحرام یہ مسجد، یہ جگہ جو ہے مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا گیا ہے، تو وہاں مسجد کا نام بھی مشعر الحرام ہے. وہاں نماز پڑھ کے اذکار کرو. صبح ہوتے ہی آپ اپنے سحری کا مثلا ٹائم ہے تو دعائیں کریں اور جو ہے اذکار بھی کریں، نماز بھی پڑھیں. سورج طلوع ہونے تک وہاں مزدلفہ میں رہنا ہے. تو بعض لوگ وہاں بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم 2-4 نفلیں اور پڑھ لیں. تو ایسا نہیں. یہ رات اپنا اللہ صلاحی، اور یہ جو رات ہے یہ رات کون سی ہے؟ آرام کی رات ہے. آرام کر لیا. ہاں یہاں تھوڑی سی چھوٹ دی ہے اور بوجھل جسم والوں کو، مرد ہوں یا عورت، وزنی جسم والے یا کوئی بیمار یا مریض ہے، ان کو شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ وہ رات کو ہی تھوڑا سا ٹے کریں، آرام کریں. وہ اگر صبح سے پہلے ہی جانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے چلے جائیں گے سیدھا مینا، ان کو جمرے کے پاس کنکریاں مار. ان کو یہاں مزدلفہ سے نکلنے کی تھوڑی رخصت ہے، تو بقیہ کو اجازت نہیں. وہ یہاں رہیں گے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے اذکار کریں. اذکار کے بعد سورج طلوع ہوتے ہی اب یہ مزدلفہ سے نکلیں گے مینا اور جمرات کی طرف. یہاں ایک چیز یاد رکھیں، کبھی آپ کو اللہ دوبارہ لے جائے یا ابھی بھی آپ کے ذہن میں نقشہ کھڑا ہو، جنا ساتھیوں نے آج کیا ہے یا بعد میں وزٹ کے لیے گئے ہوں، تو
یہ جو طریقے مشاط ہے نا، طریقے مشاط جانتے نا، پیدل والا جو چھپر کے نیچے، یہ بڑی دیر تک چھپر چلتا رہتا ہے، مینا میں مزدلفہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے. آیا ذہن میں نقشہ؟ ادھر سے آپ مینا سے آ رہے ہو، اب آتے آتے یہاں یہ چھپر ختم ہو رہا ہے، یہ مینا کی حدود جہاں ختم ہو رہی ہے، آگے مزدلفہ کی جگہ شروع ہو رہی ہے. غور اگر آپ جا کے دوبارہ کریں، یہاں مینا کی حدود کا بورڈ تو دے دیا گیا، عموماً یہ ہوتا ہے ایک ہی بورڈ پر ادھر آنے کے لیے لکھ دیا گیا جی اس کی جو ہے نا حدود ختم ہو گئی، تو اگلے کی شروع ہو جاتی ہے. وہاں ایسا نہیں ہے، بات کو سمجھے، وہاں ایسا نہیں ہے. مینا کی حدود ختم ہوتے ہی تھوڑا فاصلہ ہے، تھوڑا فاصلہ دیا گیا ہے، فاصلے کے بعد میں دوبارہ بورڈ لگائے کہ یہاں سے مزدلفہ شروع ہو رہا ہے. وہ جو ایریا ہے جگہ وہ کافی یعنی لمبا بھی ہے، فاصلے میں اس طرح یعنی شرق غرب کے حساب سے وہ نہیں لمبا، یعنی عرض کے حساب سے یعنی چوڑائی کے حساب سے. وہ جگہ وہ ہے جہاں ابرہہ لشکر لے کے یمن سے آیا تھا بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کے ہاتھیوں کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں اصحاب فیل کی جو لڑائی ہوئی، سمجھو جنگ ہوئی، یا جو ان کے ہاتھیوں کے ساتھ حال ہوا، اور جو اس لشکر کے ساتھ ابابیلوں نے اللہ کے حکم سے حشر کیا، یہ وہ جگہ ہے ان کی تباہی اور بربادی اور ذلت ہونے. اور وہاں سمجھ آ گئی بات؟ ذرا جگہ کے حوالے سے بات ہے تو میں نے کر دی، میرے عنوان سے تعلق نہیں رکھتی تھی. ہم مزدلفہ میں آئے، اب مزدلفہ میں رات گزارنی، کوئی عبادت نہیں کرنی، بس اپنا جہاں بھی جگہ ملے اپنا لیٹ جاؤ، نیند کرو، آرام کرو. اس کے بعد صبح کو آپ بار ساتھ ابھی یہ باب کے بعد اگلا لفظ کنکری ہی تھا، اگر آپ بریک لگا لیتے. میں کہہ رہا تھا بعض ساتھی مزدلفہ سے ہی کنکری ہے، بات تو آپ سن چکے تھے نا، یا اس کے لیے ٹائم دے دیا جائے، لکھتے ہیں کیونکہ پٹڑی پہ جب جا رہی ہو نا، ویسے بھی ڈرائیور تھوڑی سے چلے رہتے کرے پچھلے پریشان ہو جاتے کیا خیال، تو وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے. خیر بار وہ ایک چیز لائن میں کھڑی ہوتی، میں چاہتا ہوں کہ ترتیب سے بیان کیا جائے نا تو یاد ہی صحیح رہتا ہے، یاد کرنے میں ترتیب کی آسانی رہتی ہے. میں سوال سے روک نہیں رہا، حق ہے آپ کا، اگر آپ جمع کرتے جائیں بعد میں کر لیں. بعض ساتھی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہاں سے مزدلفہ سے کیا کرو جی کنکری لو، اور ان کو بڑے پیار سے غسل بھی دیتے ہیں. غسل دیتے ہیں، میں نے اس بات دیکھا ہے، بڑا غسل بھی اسے دیتے ہیں، دھو کے صاف ستھرے، کہیں شیطان بھی جو ہے نا وہ میل نہ لگے. تو اب وہ دھو کے اپنا صاف پورے جتنی کنکریاں لگانی ہے 3 دن 4 دن تو ساری محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کو واجب کرا دیتے بھی لازمی مزدلفہ سے لینی ہے. بھائی یہ نظریہ شریعت نے نہیں دیا، کنکریاں چاہیے، آپ آتے ہوئے راستے میں جو ملتے جائے اکٹھی کریں. مزدلفہ کی کوئی شرط نہیں ہے، آپ مزدلفہ میں ایک بھی کنکری نہ لیں، ایک بھی کنکری نہ لیں. آپ آگے جا رہے ہیں، راستے میں کہیں مل جائے. اس بات کو ہر خیمے میں ہر حاجی کو پیکٹ میں دی گئی ہے، مکمل بڑی پیکنگ کے ساتھ زبردست انداز میں دی گئی ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ. تو بہرحال آپ راستے سے بھی چنتے جا سکتے ہیں. مثلا آپ نے پہلے دن مارنا ہے 10 تاریخ کو 7 کنکری، آپ نے 7 لی ہوئی، آپ کی ایک گر گئی، تو پھر کیا کرو گے؟ مزدلفہ جاؤ گے لینے؟ مزدلفہ تو نہیں جاؤ گے، وہیں سے ہی اٹھا کے مارنی ہے نا. خول کے اندر تو نہیں جا سکتے کیونکہ منع ہے، جو لگ کے نیچے جائے وہ نہیں اٹھانی. نیچے جو پڑی ہیں آپ کے قدموں میں، دائیں بائیں جو پڑی ہیں، روڈ پر پڑی ہیں، آپ اٹھا کے مار سکتے ہیں. یہ ایک فارملٹی پوری کرنی ہے. یہ ایک جو کہا ہوئی اصل نہ یہ شیطان ہے، نہ ہی آپ کے جوتے مارنے سے، نہ ہی بڑے بڑے پتھر مارنے سے کوئی اثر پڑتا ہے. اور وہ یہاں پہنچنے پر بتلاؤں گا یہ کیا ہے. ابھی ہم پیچھے چلتے ہیں. مزدلفہ سے ہمارے کنکری چننے کی ضرورت نہیں، پہلے جمع کیے ٹھیک، بعد میں لے گئے کوئی مشکل نہیں. اب رات ہم نے گزاری، صبح نماز مزدلفہ میں پڑھی، تو یہ دن کون سا شروع ہو گیا؟
بیٹری ڈاؤن ہے. کون سا دن ہے؟ 10واں یوم نار، 10 ذی الحج. اب 10 ذی الحج کے جو ہے نا مین مرکزی 4 کام ہیں جو یاد کرنے والے ہیں. مرکزی 4 کام جو 10 تاریخ کو کرنے ہیں. کام پہلے بتلا دیتا ہوں، ترتیب میں کمی بیشی ہو سکتی. چلو پہلا کام اور اسی کے انداز ہے. پہلا کام سب سے کرنا ہے جمرہ عقبہ. جمرہ عقبہ. عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے شیطان. یہ آپ لوگ کا ترجمہ ہے. بڑا شیطان ہے یہ آپ لوگ کا ترجمہ ہے. عقبہ آپ ایڈریس لکھتے ہیں کسی کو کہ یہ فلاں جگہ یہ دکان، مثلا یہ اسلامک سینٹر دبئی مارکیٹ کے عقب میں لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ دبئی مارکیٹ کے عقب میں. یا یہ کہ بالمقابل ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بالمقابل میں کیا معنی؟ سامنے ہے. کہا جاتا ہے عقب فلاں بلڈنگ کے عقب میں. عقب کہتے بعد، پیچھے. بڑا شیطان آپ ان کا ترجمہ ہے. عقب جو ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علی العاقب. میرا نام کیا ہے؟ عاقب ہے. عاقب کیوں؟ کہ سب سے آخر میں آئے، بعد میں آئے، اس کے بعد فلاں ملنے کے بعد، اس کے پیچھے، سب سے پیچھے آنے والا، سب سے آخر میں آنے والا.